السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ سوال آ رہا ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنی مالیت ضروری ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے۔ اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ بقرعید کی قربانی کے نصاب کے سلسلے میں 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ پہلی چیز سونا، اگر کسی کے پاس سونا ہے۔ دوسری چیز ہے چاندی، کہ اگر کسی کے پاس چاندی ہو۔ نمبر 3، یا کسی کے پاس مال تجارت ہو۔ مال تجارت کا کیا مطلب ہے؟ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو بیچنے ہی کی نیت سے خریدا جائے۔ مثال کے طور پر پراپرٹی کو خریدا گیا بیچنے کی نیت سے، یا کوئی کپڑا بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، یا کوئی بھی چیز اگر اس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت اگر اس میں پائی گئی تو یہ مالی تجارت ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے نقد رقم، یعنی کیش، جو آدمی کے پاس موجود ہے، چاہے وہ بینک میں ہو یا اس کے جیب میں ہو یا اس کے اکاؤنٹ میں ہو۔ چوتھی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ ہے نقد رقم۔ 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، مگر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس لیے میں آسان الفاظ میں اگر بیان کروں تو ایسی چیزیں جو سال بھر میں آدمی کے استعمال میں نہ آتی ہوں، یا پورے سال آدمی کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہو۔ مثال کے طور پر گھر میں قیمتی سامان رکھے ہوئے ہیں جو سال بھر میں استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، یا اسی طرح کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو آپ نے نہ کرائے پر اس کو دیا ہے، نہ آپ نے اس کو اپنے استعمال میں لایا ہے، نہ آپ اس میں رہائش اختیار کر رہے ہیں، تو یہ پراپرٹی ایسی ہے جو ضرورت سے زائد میں داخل ہے۔ لہذا کل 5 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 نقد رقم، نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں موجود ہوں اور ان 5 چیزوں کی جو ویلیو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو یہ شخص شریعت کی نظر میں مالدار ہے، صاحب نصاب ہے۔ یہ جو مذکورہ 5 چیزیں ہیں، اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں بھی ہیں یا 4 چیزیں موجود ہیں، یا ان 5 میں سے صرف 3 چیزیں موجود ہیں، یا 3 میں سے صرف 2 چیزیں موجود ہیں، یہ کم از کم ایک چیز موجود ہے جو اتنی مالیت ہے، جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مالیت کو پہنچ رہی ہے، اور یہ مالیت اس آدمی کے پاس عید کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی ہو، 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک اگر اس کے پاس ہے، یا ان 3 دنوں میں سے کبھی بھی آدمی اتنی مالیت کا مالک بن جائے، یا تھوڑے وقت کے لیے بھی ان 3 دنوں میں سے اگر تھوڑے وقت کے لیے بھی آدمی اگر اتنی مالیت کے بقدر مال کا اگر آدمی مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آخر میں
بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا قرضہ وغیرہ بھی موجود ہے، تو میں ایک خاص بات کی طرف آپ کو توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان 5 چیزوں میں، جن 5 چیزوں کو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے، کہ اگر یہ 5 چیزیں جو ہیں ان میں سب سے پہلے قرضے کو نکالا جائے گا، قرضے کو مائنس کیا جائے گا، قرضے کو مائنس کرنے کے بعد اگر مالیت اتنی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو پھر قربانی واجب ہے۔ اگر قرضے کو مائنس کرنے کے بعد میں مالیت اتنی نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہے۔